الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 8ویں تراویح کی نماز ادا کی، اور آج کی تراویح میں سورہ انفال مکمل تلاوت کی گئی اور سورہ توبہ کی پہلی 93 آیات پڑھی گئیں، گویا 10واں پارہ مکمل ہوا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سورہ انفال مکی سورہ ہے، اس کا جوڑا سورہ توبہ سے بنتا ہے۔ یہ جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ چونکہ اس صورت میں جنگ بدر کے حالات پر تفصیل سے تبصرہ کیا گیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جو صورتحال تھی اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں مقیم رہے اور آپ نے وہاں پر دعوت اسلام کا کام کیا۔ مکہ میں اس 13 سال کے عرصے میں آپ کو شدید مصائب سے گزرنا پڑا اور بے انتہا تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے تو کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اپنی اس پناہ کو اٹھا لیجئے، اگر نہ اٹھایا تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ ایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے تو کفار مکہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے ایک سردار کی پناہ نہ لی ہوتی تو ہم تمہیں قتل کر دیتے۔ اگر آئندہ کوئی بھی تمہارا شخص مدینے سے زیارت کے لیے مکہ آیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ سعد بن معاذ بھی ان کو دھمکی دے آئے کہ ہم بھی تمہارے تجارتی قافلوں پر حملے کیا کریں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے مدینے کے قریب آ کر مسلمانوں کے کچھ مویشی لوٹ لیے اور انہیں لے کر مکہ چلے گئے۔ چونکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کا ایک دستہ بھی نکلا ہوا تھا، ان کی ایک کافروں کے ایک دستے سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور ایک کافر غلطی سے قتل ہو گیا۔ اس طرح دونوں فریق حالت جنگ میں تھے اور دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے۔ کفار کی جانب سے تو دانستہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ جنگ بدر سے پہلے مدینہ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم کام کیے۔ ایک تو آپ نے مسجد کی تعمیر کی جو کہ مسلمانوں کی عبادت کا پارلیمنٹ ہاؤس، خانقاہ اور ہر طرح کی میٹنگز کا مرکز تھی۔ دوسرا آپ نے مدینہ میں مواخات قائم کی، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا۔ اور تیسرا آپ نے میثاق مدینہ میں تمام یہود کے قبائل اور آس پاس کے مدینہ کے رواح کے قبائل کو شامل کر لیا کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کفار مکہ کے دونوں تجارتی روٹس، ایک روٹ جو کہ یمن کی جانب جاتا تھا اور دوسرا جو شام کی جانب جاتا تھا، دونوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور اپنے دستے وہاں بھیجنا شروع کر دیے۔ جنگ بدر سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سرایہ روانہ کر چکے تھے اور ان میں سے کچھ تو آپ نے بنفس نفیس شرکت بھی فرمائی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ کے جانب جا رہے ہیں، اور یہ قافلہ 100% منافع کما کر آ رہا ہے۔ مکہ کے ہر گھر نے اس میں انویسٹ کیا ہے اور ان سب کا اجتماعی مقصد یہ ہے کہ اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس آمدنی کو استعمال کرتے ہوئے مدینہ پر حملہ کیا جائے گا اور مدینہ کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ گویا یہ ایک پرامن تجارتی قافلہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا پلان کیا۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے کوئی باقاعدہ فوجوں کی بھرتی کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ جو صحابہ موجود تھے 313 کے قریب، وہ آپ کے ساتھ ہو لیے، اور اسلحہ بھی نہیں تھا۔ پورے 313 صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 6 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان قافلے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے انتہائی چالاکی کے ساتھ قافلے کا رستہ تبدیل کر دیا اور دور کے رستے سے ساحل سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مکہ کی جانب چلا گیا۔
اور اسی وقت اس نے مکہ میں ایک قاصد روانہ کیا جس نے وہاں جا کر رو پیٹ کر اونٹ کے کان چیر کر ایک ایمرجنسی میں اعلان کیا کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر تقریباً 1000 جنگجو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے مدینہ آئے۔ قافلہ مکہ سے نکلا مدینہ کی طرف، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ابو سفیان مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اب مدینہ پر حملہ نہ کرو، میں بسلامت یہاں پہنچ گیا ہوں تو واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور اس نے مدینہ کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھا۔ سفر کے دوران بنو غفار کے قبیلے نے ابو جہل کو اپنی مدد کی پیشکش کی، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہماری نفری بہت زیادہ ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کی جانب آ رہا تھا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشاورت کی، اور صحابہ کی رائے کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم بدر کے میدان میں رک کر اس قافلے کا مقابلہ کریں گے اور ان سے جنگ ہوگی۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ جو حق پر ہو اسے کامیاب کر دے، اور سفر کے دوران وہ انتہائی فخر و غرور کے ساتھ یہ کہتا رہا کہ میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور یہ سفر ان کا جاری رہا۔ جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے، آمنے سامنے ہونے سے پہلے رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگائے۔ جب خیمے لگائے گئے تو ایک صحابی حباب بن عبد المنذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ خیمے اپنی مرضی سے لگائیں یا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے گئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے لگائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ میری رائے مانیں تو خیمے لگانے کی مناسب جگہ ٹیلے کے اوپر ہے، یہ نچائی پر خیمے لگانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ بارش ہو گئی تو ہم پانی میں آ جائیں گے اور پھر ہمارے لیے جنگ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور ان سے کہا کہ حباب تم تو صاحب الرائے ہو، یعنی تم تو اچھا مشورہ دینے والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد رات بھر اللہ کے رسول اسلام نے دعا مانگی۔ تمام لوگ سو گئے سوائے حضور علیہ السلام کے اور ابو بکر کے۔ آپ پوری رات سجدے میں پڑھ کر دعا کرتے رہے اور اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے رہے، یہاں تک کہ فجر کے وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرشتوں کی مدد کی، آپ کو بشارت دی اور جنگ میں کامیابی کا بھی بتایا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے جو معاشرے میں اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور جنگ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جد و جہد تصادم کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے مکہ کی زندگی میں تو دعوت، تربیت، تنظیم اور صبر کے مرحلے تھے، لیکن اب باقاعدہ تصادم کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجتا ہے، انبیاء دعوت دیتے ہیں علیہم السلام۔ اگر دعوت قبول کر لی جاتی ہے تو ٹھیک، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو پھر قوم کو وقت دیا جاتا ہے اور بالآخر قوم پر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ مکہ والوں نے چونکہ انکار کیا تھا اور بار بار کہا تھا کہ لے آؤ اس عذاب کو جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، تو ان پر عذاب کا یہ پہلا کوڑا جنگ بدر کے میدان میں برسا، جہاں پر ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 ان کے لوگ گرفتار ہوئے۔ مکہ والوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا جو برسا وہ فتح مکہ کے بعد ہوا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جنگ بدر سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی طریقہ کار طے نہیں تھا۔ جنگ کے بعد فوجی خود ہی اپنی کوشش سے مال غنیمت لے لیا کرتے تھے، کسی کے حصے میں زیادہ آتا اور کسی کے حصے میں کم اور کسی کے حصے میں کچھ نہ آتا۔ جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار طے کیا گیا، اور سورۃ انفال کی پہلی آیت میں یہی مال غنیمت کے بارے میں کہا گیا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صرف اتنا کہہ کر بات کو تشنا چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ دوسری آیت بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، جب بھی قوانین آتے ہیں تو قوانین سے پہلے اور بعد میں کچھ تذکیر اور نصیحت کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ قوانین کو تسلیم کرنے کے لیے دلوں کا نرم ہونا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایمان کا قوی ہونا بہت ضروری ہونا چاہیے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والوں پر
ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنگ بدر میں کیے گئے اپنے احسانات کا بتایا کہ ہم نے فرشتوں سے تمہاری مدد کی، تم پر بارش برسائی اور تم پر اطمینان اور سکونت نازل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو تمہارے خوابوں میں کم کر کے دکھایا اور کفار کو بھی تمہیں ان کے خواب میں کم کر کے دکھایا، تاکہ دونوں یہ سمجھیں کہ مخالف کم ہیں اور یہ مقابلہ ہو جائے اور مسلمان ہمت نہ ہاریں۔ جنگ ہو گئی اور جنگ ہونے کے بعد حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا۔ مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور کافر شکست دوچار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنگ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ کفار کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنن کو ایک بہترین آزمائش سے گزار کر کامیابی دے۔ اور کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ کون حق پر ہو تو دیکھ لو فیصلہ آ گیا، تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اے کفار مکہ، اب سوچ بچار سے کام لو۔ یہ واضح نشانی آنے کے بعد اب تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت سی ہدایات دی۔ ایک ہدایت تو یہ دی، فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اس فتنے سے بچو کہ جس کا شکار خاص طور پر ظالم لوگ نہیں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ فتنہ جو لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ بھی جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ گویا یہاں پر امر معروف کی تلقین کی گئی، اور پھر کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کفار سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس تمہید کے بعد اب مال غنیمت کی تقسیم کا بتایا جا رہا ہے، اور بالکل سمپل سا رول بتایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، مستحقین اور مسافروں کا ہے، اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ثابت قدم رہو اور صبر سے کام لو۔ فرمایا کہ جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے، کاش تم اس وقت ان کی حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور کولوں پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ پھر فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو کافر ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا جو معاہدے توڑتے ہیں، کافر اور معاہدے توڑنے والوں کو بدترین مخلوق کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ آئندہ بھی بہت سے مارکے ہونے ہیں، تو کیا کرو، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، تو تم اپنی تیاری مکمل رکھو، اپنی قوت کو بہم پہنچاؤ تاکہ آئندہ جنگ بھی ہو تو تم وقت پر اس کا مقابلہ کر سکو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مال خرچ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے دینا ہوں گے۔ فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، تم جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پوری کی پوری تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو تم بھی صلح کر لو، اور اگر وہ مقابلے پر آ جائے تو تم بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے طریقہ عبادت پر تنقید کی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر سیٹیاں بجانا، ہلہ گلہ کرنا، مذاق اڑانا اور برہنہ طواف کرنا اس کو ایک نیک کام سمجھتے ہیں۔ یہ نیک کام نہیں، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ سورہ انفال کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا اور کہا جو مومنین کے دل اتنا جڑے ہوئے ہیں، ان کی باہمی محبت بہت زیادہ ہے، یہ اگر ساری دولت بھی دنیا کی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہ ہو سکتی تھی، سوائے اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، جو تمہارے قبضے میں قیدی آ گئے ہیں، جو 70 قیدی آئے تھے اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تھا، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہوگی تو جو بھی تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھ چڑھ کر دے گا۔ یعنی اگر یہ قیدی بعد میں مسلمان ہو جائیں گے تو جو فدیہ انہوں نے دیا ہے، اس فدیے کے خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ انعام دے گا۔
سیدنا عباس جو کہ حضور کے چچا تھے وہ بھی گرفتار ہوئے اور ان کا فدیہ بھی 70 اوقیہ شاید سونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو مال تم نے فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ تو بہت کافی ہے، اور اس مال کا صرف حضرت عباس کو پتہ تھا یا ایک اور شخص کو؟ جب آپ نے یہ بات فرمائی، حضرت عباس نے کہا کہ یقیناً میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو بعد میں کہا کرتے تھے کہ جو میں نے 70 اوقیہ فدیے کے طور پر دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھر بار چھوڑے، جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے آنے والوں کی مدد کی، وہ سچے مومن ہیں۔ ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح، تمہارے بہت کلوز ہیں، لیکن بس ایک بات ہے کہ وہ وراثت میں تمہارے حقدار نہیں ہیں، وہ وراثت میں تمہارا حصہ نہیں پا سکتے، یعنی اتنا کلوز ہیں کہ سوائے وراثت کے باقی تمام معاملات میں وہ یکجاں اور دو قالب ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں سورہ انفال مکمل ہوئی۔ سورہ انفال کا مین موضوع جنگ بدر تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پہ بہت سیر حاصل تبصرہ کیا۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کے باعث مسلمانوں کو سکون میسر آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے پھیلانا شروع کی۔ جب کفار نے دیکھا کہ دعوت پھیل رہی ہے تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ معاہدے کو توڑنے کا نتیجہ بالآخر فتح مکہ کی شکل میں نکلا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب کے اندر کفر کی بچی کچی طاقت، بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو نضر اور بنو جسم، ان سب نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے حنین کے میدان پہ مسلمانوں سے آخری لڑائی لڑی، لیکن اس لڑائی میں بھی کفار ہار گئے، اور نظام جاہلیت نے حنین کے میدان میں آخری ہچکی لی، اور اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے گرد و پیش کے علاقوں میں وفود روانہ شروع کر دیے۔ ایک ایسا ہی وفد جو کہ 15 افراد پر مشتمل تھا، رومی سلطنت کے زیر اثر ایک قبیلے نے انہیں شہید کر دیا، اور اسی طرح رومی سلطنت کے علاقے بصرہ کے رئیس شرجیل نے بھی نبی علیہ السلام کے سفیر حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے بدلہ لینے کے لیے 8 ہجری کے اواخر میں 3000 مجاہدین پہ مشتمل ایک لشکر شام کی جانب روانہ کیا، تو رئیس بصرہ 1 لاکھ کی فوج لے کر مقابلے پہ آیا۔ موتا کے مقابلے پہ مسلمانوں سے مقابلہ ہوا، لیکن اس میں مسلمانوں کو وہ شکست نہ دے سکا اور مسلمان بچ کر دوبارہ مدینہ آ گئے۔ اس موتا میں جو رومن امپائر کو فتح نصیب نہ ہو سکی، اس کا اثر یہ ہوا کہ شام اور عراق کے بیشتر قبائل رومی سلطنت سے کٹ کر اسلام کی جانب مائل ہو گئے، اور ان کا ایک سپہ سالار جس کا نام فروہ بن عمر الجذامی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ قیصر روم نے مسلمانوں کی اس بڑھتی طاقت کا سختی سے نوٹس لیا اور فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو اس سے پہلے کہ مزید پھیلے تہس نہس کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پہ کڑی نظر تھی، اور آپ نے اس عظیم طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ حالات سازگار نہیں تھے، منافقین بھی چھرا گھونپنے کے لیے تیار تھے، کفار مسلمانوں کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، گرمی کی شدت تھی، بے سر و سامانی تھی، سواریوں کا فقدان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی عادت مطہرہ کے برخلاف یہ اعلان کیا کہ ہم تبوک کی جانب جائیں گے اور سلطنت روما سے لڑائی ہوگی۔ 9 ہجری میں آپ 30,000 مجاہدین کا ایک قافلہ لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے، اور شام پہنچ کر آپ نے قیصر روم کا انتظار کیا، لیکن قیصر روم مقابلے پر نہ آیا اور وہ کنی کترا گیا۔ نبی علیہ السلام نے 20 روز تک تبوک میں قیام کیا۔ چھوٹی موٹی ریاستیں جو ابھی تک عیسائیوں کے زیر اثر تھیں، ان کو ایمان کی دعوت دی، کچھ نے ایمان قبول کیا، کچھ نے جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس سفر کا فائدہ یہ ہوا کہ لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور جاہلیت کے علمبردار جو اب تک مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ مایوس ہو گئے۔
سورہ توبہ قرآن کی صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے نویں صورت ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ یہ 8 اور 9 ہجری میں نازل ہوئی اور یہ دراصل 3 خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جہاد ہے، جس کا آغاز جنگ بدر سے ہوا اور جس کا نقطہ عروج فتح مکہ اور حنین سے ہوتا ہوا تبوک تک پہنچتا ہے۔ اس سورہ کے مین مباحث میں ایک تو مشرکین سے مکہ کو پاک کرنے کی بات کی گئی اور دوسرا مسلمانوں کو اللہ کے دین کے لیے جہاد اور انفاق کی ترغیب دی گئی۔ کمزوری دکھانے والے مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا بیان اس صورت میں آیا اور آخرت میں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ سورہ توبہ کی پہلی آیات میں حج کا ذکر ہے اور حج کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا علی کو بتا کر بھیجا۔ مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے جا چکا تھا سید ابوبکر صدیق کی قیادت میں، لیکن یہ آیات حضرت علی نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو پڑھ کر سنائی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اپنے معاہدے ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے معاہدوں کا پاس رکھا انہیں معاہدوں کی تکمیل تک ان کے ساتھ امن میں رہا جائے گا، اور جن لوگوں نے معاہدوں کا پاس نہیں رکھا ان کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ 9 ہجری میں اعلان کیا کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ، یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا۔ 8 اور 9 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے پر حج کیا اور 9 ہجری کے بعد جو ہے حدود حرم میں کفار اور مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اگلے سال 10 ہجری میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا۔ مشرکین مکہ کو فخر تھا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حاجیوں کی خدمت کی، انہیں پانی پلایا اور کھانا کھلایا، تو ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ بتایا گیا کہ نیکی کا کام یہ نہیں ہے، نیکی کا کام تو ایمان لا کر ہجرت کرنا اور جہاد کرنا اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے جو کافر رشتہ دار ہیں ان سے دوستیاں نہ رکھو اور ان سے گہرا دوستانہ تعلق نہ قائم کرو۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ غزوہ حنین تک پہنچتے پہنچتے کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب عرب کی ایک بڑی طاقت مسلمانوں سے حنین کے میدان میں مقابلے پر آئی تو مسلمان 12,000 تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تو 313 ہوتے ہوئے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اب تو ہم 12,000 ہیں، تو اب تو کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ انہیں فخر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فخر کا ایک جو ہے انہیں سبق یہ سکھایا کہ ان پہ اچانک حملہ ہوا، اتنا شدید حملہ ہوا کہ وہ تتر بتر ہو گئے۔ صرف اللہ کے رسول اور چند جانثار وہاں پر رہے، فرشتوں کی مدد آئی اور بالآخر باقی صحابہ بھی آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ کفار اور مشرکین کو آئینہ دکھانے کے بعد اہل کتاب کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور یہود و نصارہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا نور ان کی پھونکوں سے بجھنے کا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسی کے قانون پر تنقید کی۔ نسی یہ تھی کہ جو 4 حرام مہینے تھے ان میں عرب کے قبائل اپنی ضرورت کے لحاظ سے کمی بیشی کر لیا کرتے تھے، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی تو جنگ بند کر کے اور حرام مہینہ شروع کر دیتے، اور جب ضرورت نہ ہوتی تو مختلف چیزیں کرتے۔ تو کہا گیا کہ یہ نسی کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ بھی دراصل کافرانہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہاں پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا خطبہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ غزوہ تبوک میں قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا اور وہ مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی سرحدوں پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں وہاں روکیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی مالی حالات بہت کمزور تھی، ان کا ذریعہ معاش کھجوریں تھیں اور کھجوریں پکنے والی تھیں۔ یہ اگست اور ستمبر کے مہینے میں لڑائی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بھی کھجوریں پکی نہیں تھیں اور ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ اگر وہ اس وقت تبوک کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کے کھجوروں کی دیکھ بھال کرنے والا، انہیں اتارنے والا اور انہیں محفوظ کرنے والا کوئی نہ بچتا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ اس سفر میں تھوڑی تاخیر کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ کہ بڑی طاقت سے مقابلہ تھا۔ تو جب رسول علیہ السلام نے اپیل کی تو صحابہ میں تذبذب ہو گیا
اور صحابہ نے کوئی بہت زیادہ اس کا ریسپانس نہیں کیا۔ تو قرآن میں آیات آ گئیں، فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ یعنی گویا کہ انہیں ابھارا گیا کہ اب وہ اس جنگ کے لیے، اس جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم 2 تھے اور تم ایک غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی؟ اللہ تعالیٰ اب بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل، مالی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن نکلو اللہ تک کے راستے میں اور اپنی جان اور اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ یہ آیات نازل ہوئی تو اہل ایمان لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خواتین نے اپنے زیور اتار کر فی سبیل اللہ دے دیے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے۔ سیدنا عمر آدھا مال اپنے گھر کا لے آئے۔ عبد الرحمن بن عوف سونے اور چاندی کے تھیلے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابن عوف، اس میں کتنی اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گن کر نہیں دیتا اور میں بھی گن کر نہیں لایا۔ حضرت عثمان نے کئی 100 گھوڑے اور اونٹ دیے اور 1/3 مجاہدین کے آنے جانے کا خرچہ برداشت کیا۔ ایک صحابی ابو عقیل بہت غریب تھے، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں رات بھر کام کیا اور صبح کھجوریں لے کر گئے، اور جب انہوں نے اپنی کھجوریں چند کلو تھیں، آدھی گھر والوں کو دی اور آدھی جو اللہ کے راستے میں دے دی، تو یہ کم مقدار میں کھجوروں کو دیکھ کر یہودی نے مذاق اڑایا کہ اب اس کھجوروں سے اب روم فتح ہوگا۔ تو ان کے کامنٹ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا کہ یہ جو کنجوس دولت مند ہیں، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان مذاق اڑانے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ 9 ہجری میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ اللہ کے رسول تبوک کی جانب گئے۔ تبوک پہنچ کر آپ نے 20 سے 30 دن تک قیصر روم کا انتظار کیا، لیکن قیصر روم مقابلے پر نہ آیا۔ قریبی قبائل سے آپ نے معاہدے کیے، دوستیاں کی، صحابہ نے تجارت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی پورے علاقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منافقین کو جھنجھوڑا اور پیچھے رہ جانے والے منافقین کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور آئندہ کے لیے حضور کو منع کر دیا گیا کہ کسی بھی منافق کی نماز نہ پڑھائیں۔ لیکن یہ حکم حضور کے لیے تھا، عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ گو کا نماز جنازہ اس بنیاد پر نہ پڑھیں کہ شاید وہ منافق ہے، کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں یقین کے ساتھ یہ شخص منافق ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے علم میں تھا، کیونکہ آپ پر وہی آیا کرتی تھی۔ پھر بہت سے لوگ سواری نہ ہونے کی بنا پر، مالی حالات بہت کمزور ہونے کی بنا پر غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جس وادی سے گزرے وہ تمہارے ساتھ تھے، تم جہاں جہاں گئے تمہارے ساتھ تھے، جو اجر تمہیں ملا وہ اجر ان کو بھی ملا۔ آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ وہ شریک ہونا چاہتے تھے خلوص نیت کے ساتھ، لیکن وہ سواری ہونے کی بنا پر اس میں شریک نہ ہو سکے۔ یہاں پر آج کی تراویح میں جو پڑھے جانے والے قرآن کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ تو سورہ توبہ میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا کعبہ میں داخلہ بند کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں۔ حنین کا واقعہ بتا کر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جنگ میں فتح کثرت تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک میں تیاری اور وہاں جانا اور قیصر روم کا نہ آنا، اس کا ذکر کیا گیا، اور جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آئے تھے، ان کو سرزنش کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔